سب اس کے پاس موجود تھے، مگر ان کی نظروں میں ہمدردی دیکھ کر اس کو اپنا آپ جیسے بے مول سا لگا تھا، جیسے اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ باپ نے پلٹ کر اس کی صورت نہیں دیکھی، اور وہ ہمیشہ سے انہی لوگوں کے ٹکڑوں پر پلی ماں کے وجود کو محسوس کرنے کی عمر آئی تو وہ لمس آس پاس نہیں تھا، کوئی بہن بھائی، کوئی ہمدرد، کوئی ایسا بھی نہیں تھا جس سے اپنی تکلیف بانٹتی کہ وہ کیا محسوس کرتی ہے، وہ کس کرب سے گزرتی ہے جس وقت وہ تنہا رہ جاتی ہے۔ خاموش نظروں نے ایک نظر میں ہی سب کے جھکے سر اور طرس بھری آنکھوں کو غور سے دیکھا تھا۔ عارض اس کی زندگی کا وہ شخص تھا جس کے لیے وہ اندھے کنویں میں بھی چھلانگ لگا لیتی اور وہ اف نہ کرتی۔ اس کا ہر جذبہ عارض کے لیے اتنا سچا اور گہرا تھا، اگر وہ جان جاتا تو رشک کرتا کہ آیا وہ اس قابل تھا۔ اس کے اندر اٹھتی عارض کے لیے محبت سے آنکھوں سے چمکتا جنون کیا کبھی اسے نظر نہیں آیا؟ شاید وہ اپنی رہتی زندگی میں گزشتہ رات وہ کبھی بھول پاتی جو اس کی زندگی میں آ کر گزر چکی تھی، جس کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا، جس کے بارے میں اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہاں سب آج اپنے تھے۔ آیت کا کون تھا؟ کیا اگر آواز لگاتی کسی اپنے کے لیے تو وہ جانتی ہے دور دور تک کسی بھی اپنے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اب اس کی آنسو بے بسی سہتے سہتے تھک گئے تھے، وہ چپ ہو گئی۔ یہ بچہ اس کا گناہ تھا، اور اگر اس کی قسمت میں اس کے باپ کا لمس نہیں تھا تو نہیں تھا۔ کیا ہو گیا؟ وہ تو نہیں مری زندہ؟ باپ کے ہونے کے باوجود اس حالت میں رہ کر تو اس کی بیٹی بھی نہیں مرے گی؟ کس بات کی فکر تھی؟ اس دنیا میں جب وہ جی لی تو اس کی بیٹی بھی جی لے گی۔ صوفیہ کھانے کا انتظام کر لو، دیکھو شام ڈھلائی ہے اب، تنزیلہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو نین اور زمل کو شرمندگی سی ہوئی۔ ہم بنا لیتے ہیں، آپ لوگ آیت کے پاس بیٹھے، نین نے کہا اور جلدی سے اٹھنے لگی۔ زمل بھی سر ہلا کر ساتھ اٹھی۔ صوفیہ تنزیلہ نے تینوں کو غور سے دیکھا، ہر ایک اپنی جگہ پر نگینہ تھی۔ مدیحہ کی تینوں بہویں جیسے موتیوں کی طرح تھیں، حسن سے چمکتی ہوئی، مالا مال۔ ان دونوں نے اپنی نگاہ پھیر لی۔ میرے پاس کیوں بیٹھنا ہے؟ میں بیمار نہیں ہوں، اور ویسے بھی مجھے بھی بھوک لگی ہے، آیت اپنی جگہ سے کہتی اٹھی۔ سب ایک دم حیران کن نظروں سے اس کو دیکھنے لگے۔ جو اپنے بے داغ شفاف پاؤں میں چپل پہن رہی تھی، چپل پہن کر وہ بنا کسی کی جانب دیکھے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زمل کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ اگر آیت ہمت کر چکی تھی تو کتنا اچھا تھا نا کہ وہ اس کی طرح بے بس نہیں ہوئی۔ ہاں، اگر اس نے سوچ لیا تو بہت اچھا سوچا تھا۔ مرد ہونے سے معاشرہ کیا صرف عورت کو قبول کرے گا، بھلے وہ مرد خود اس عورت کو تنہا کر دے، ذلیل کر دے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ عورت کی اپنی ایک الگ حیثیت بھی ہے، اور اس کی اپنی شخصیت بھی ہے جو بعض مردوں کے گھٹیا پن سے مسخ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطان سب سے پہلے آیت کے پیچھے نکلی، جبکہ نین نے دکھ سے عارض کے بارے میں سوچا۔ نہ جانے وہ کس مصیبت میں اتنی بڑی بے وقوفی کر گیا تھا، اور آگے جا کر اسے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسے دکھ ہوا تھا، تبھی وہ افسردہ سی خود بھی ان کے پیچھے آ گئی، جبکہ سب سے پیچھے صوفیہ اور تنزیلہ اتری تھیں۔ دونوں ہی خاموش تھیں۔ آیت کچن میں آ گئی۔ زمل اور نین کی جیسے زبان پر تالا لگ گیا کہ اس سے کہیں کہ تم باہر چلی جاؤ، ہم کھانا بنا لیتے ہیں۔ وہ کچن میں بھی بہت کم آتی تھی، اور سالار اور کبیر کی تو لاڈلی تھی، اور شاید گھر میں باقی لوگوں کی بھی، کہ سب اس کی تکلیف کو، اس کے درد کو محسوس کرتے تھے۔ اسے کبھی کسی کام کے لیے نہیں کہا، اور نین اور زمل کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ دونوں خود ہی بنا لیتی، مگر آیت نے بنا کسی قاصرہ تک اپنے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا، اور انداز ایسا تھا کہ ان دونوں کی ہمت ہی نہ پڑی کہ اسے کچھ کہہ سکیں، اور وہ دونوں بھی بنا کچھ بولے سب کے لیے کھانا بنانے لگی، جبکہ تنزیلہ صوفیہ بھی ساتھ مدد کر رہی تھی کہ پیچھے سے افشین بھی آ گئی، اور ایک دم آیت تک پہنچ کر اس کے ہاتھ سے سامان کھینچا تھا۔ یہ تم کیوں کر رہی ہو؟ یہ دونوں کیا اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے آئی ہیں؟ یہ دونوں بنائیں گی میری بچی، تم باہر چلو۔ تم بھلا ان کاموں کو کیوں ہاتھ لگاؤ گی؟ افشین اسے پیار کرتی بولی۔ زمل کو تو عادت تھی اس بے عزتی کی، یہ شاید اس کا دماغ اب ان باتوں کو ایکسپٹ کر چکا تھا۔ ہاں، البتہ نہن کا چہرہ پل میں سرخ ہو گیا۔ زمل کی طرف اس نے غصے سے دیکھا جو بے حس بنی کھڑی، یہ بکواس سن کر بھی اپنے کام میں مگن تھی۔ نین نے دل ملا کر افشین کی طرف دیکھا۔ آیت بھی افشین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چچی، آپ بھی تو اصولاً اسی کام کے لیے آئی تھیں، مفت کی روٹیاں توڑنے تو آپ بھی نہیں آئی تھیں۔ نین نے چھری شیلف پر پٹکتے ہوئے بڑے ضبط سے افشین کی طرف دیکھا۔ افشین تو اس کے منہ پھٹ ہونے پر بھڑک ہی گئی۔ زمل نے نین کو حیرانگی سے دیکھا، وہ کیسے بول اٹھی تھی، اور نہ ہی زمل یہاں مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے۔ خیر، زمل خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جن کے شوہر انہیں پلکوں پر بٹھاتے ہیں۔ آپ کو نہ جانے ہم کیوں اتنا چبھتے ہیں۔ اپنی زبان کو بدلحاظ لٹکی بند رکھو۔ افشین پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ بالکل درست کہہ رہی ہیں چچی۔ نین بھابھی، آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے؟
واسطہ بالواسطہ زبل بھابھی یا کسی دوسرے پر اٹیک کرنے کا، اور آپ کی مہربانی ہوگی مجھ سے ہمدردیاں نہ کریں، یہ آیت کے الفاظ تھے۔ ششدر ہونا تو سب کا بنتا تھا۔ ساختہ نظروں سے سب آیت کو دیکھ رہے تھے، گویا جیسے دنیا کا 8واں عجوبہ دیکھ رہے ہوں۔ آیت دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئی۔ افشین کی آج سے پہلے اتنی بے عزتی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس نے آج محسوس کی تھی۔ گو کہ اس کے پاس کچھ الفاظ نہیں بچے تھے۔ زمل افشین کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کی نظروں میں کوئی تاثر نہیں تھا، گویا وہ اس کی بے عزتی پر خوش ہوئی تھی یا کچھ اور۔ نہ اس کی ایسی عادت تھی، البتہ آج بھی افشین کو دیکھ کر دل کا خوف ختم نہیں ہوا تھا، جبکہ افشین کو اس کی نظریں سراسر مذاق اڑاتی لگی اور اپنے اندر اس آگ کو سموئے وہ خاموشی سے اس وقت یہاں سے نکل گئی تھی۔ آیت سینڈوچز بنا کر باہر ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اصل میں آیت کو دیکھ کر سب حیران تھے۔ نین اور زمل نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بولنے کی کچھ ہمت نہیں ہوئی تو دونوں جلدی جلدی کھانا بنانے لگی۔ مرتضیٰ صاحب کمرے سے نکلے، طبیعت بوجھل تھی۔ تبھی آفس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، مگر باہر نکلتے ہی سیدھا نظر آیت پر گئی، جو ٹیبل پر بیٹھی سینڈوچز کھا رہی تھی، جبکہ صوفیہ نے اس کے آگے فروٹس بھی رکھے۔ تھینک یو، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، یہ حیران کن تھا، مگر اتنا بھی عجیب نہیں۔ اگر حالات اس رخ پر جا رہے تھے تو یہ سب بہترین تھا۔ وہ چہرے پر نرم مسکان لیے اس کے نزدیک آ گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ وہ بولے اور چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ آیت ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں تایا ابو، آیت نے کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ مدھم سا ہنسے۔ میں بھی شیئر کر لوں؟ سیریسلی بہت بھوک لگی ہے، مرتضیٰ بولے تو آیت اپنی ہنسی دبا گئی اور ان کے سامنے رکھی پلیٹ پر سینڈوچ رکھا، جبکہ نین اور زمل کو صرف شرمندگی ہوئی۔ بابا کھانا لگا دوں؟ کھانا بالکل ریڈی ہے، نین نے کہا تو مرتضیٰ نے سر ہلایا۔ یہ حقیقت تھی، ان کی تینوں بہویں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھیں، البتہ بیٹوں کے بارے میں ان کی کوئی خاص اچھی رائے نہیں تھی۔ زمل چونکہ جھجکتی تھی، سب سے چپ چاپ ان کے آگے کھانا لگانا شروع کر دیا۔ پریشی اور امل نے نین کو ٹیبل پر دیکھا تو دوڑتی ہوئیں اس تک آئیں اور دونوں نے پیچھے سے اسے بھاؤں میں بھر لیا۔ آیت ایک دم چونک سی گئی اور مسکرا دی۔ مرتضیٰ بھی مسکرائے۔ ایسا لگ رہا تھا رفتہ رفتہ گھر پر پڑے اندھیرے سائے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دونوں نے آیت کے گال پر پیار کیا تو وہ شرما گئی۔ مجھ پر مکھن لگانا بند کرو، آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بولی۔ آنکھوں میں عجیب سا تاثر آ گیا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ پریشا نے جلدی سے بات بدل لی۔ بھابھی لگتا ہے آج تو بھوکا مار دیں گے آپ دونوں۔ پریشا بے دھڑک سے چیئر پر گری اور اب احساس ہوا تھا تایا ابو سامنے بیٹھے ہیں، اس کی حرکتوں پر ہنس رہے ہیں۔ وہ شرمندہ ہو اٹھی۔ ریلیکس رہو بیٹا، آج میرا ویسے بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے۔ سارے بچے جلدی سے آ جاؤ کھانا کھانے، انہوں نے نین اور زمل کو بھی کہا تو عجیب خوشی کی لہر سی دوڑ گئی سب میں۔ صوفیہ تنزیلہ نے جلدی جلدی کھانا لگا دیا۔ شام تو ہو ہی چکی تھی، بس مغرب تک سبھی گھر کے مرد لوٹ آتے۔ وہ سب ٹیبل پر بیٹھ گئیں، خوش ایکسائٹڈ سی، اور سب نے کھانا کھانا شروع کیا۔ صوفیہ اور تنزیلہ بھی ساتھ بیٹھ گئیں۔ مغرب ہونے کو آئی تھی، کھانا تو کسی نے نہیں کھایا تھا، تبھی بھوک بھی بہت لگی تھی، جبکہ مدیحہ اور زین ابھی زین کے روم میں تھے۔ تایا ابو، آیت کی آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آیت جو بے وقت دو لوگوں کے دیکھنے سے گھبرا اٹھے، وہ آج ان سب کی نظروں کے سامنے جمی بیٹھی تھی۔ وہ گھبرا نہیں رہی تھی، بس الفاظ تلاش رہی تھی۔ نہ جانے اسے اپنے لفظ کم حیثیت کی اس سے کیوں لگ رہے تھے۔ اس کا یوں لفظ تلاش کرنا سب کو دوبارہ سے افسردہ کر گیا۔ کتنا خوش رہنے لگی تھی وہ۔ مرتضیٰ نے کھانا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ بولو، انہوں نے کہا۔ آیت نے اپنے آنسوں کو حلق میں ہی بے دردی سے اتار لیا۔ وہ ایک آنسو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آفس میں جاب کروں، اس نے آہستگی سے یہ الفاظ کہے۔ وہ جانتی تھی مرتضیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں۔ سب کی اگلی نظریں مرتضیٰ پر تھیں۔ اچھا فیصلہ ہے، تم جو چاہو کرو، مگر اس کو جاب کا نام مت دینا، وہ تمہارا آفس ہے۔ کل سے تم میرے ساتھ چلو گی۔ یہ کبیر کی آواز تھی۔ سب نے کبیر کی جانب دیکھا۔ آیت نے مرتضیٰ اور پھر کبیر کو دیکھا۔ مرتضیٰ کچھ نہیں بولے تھے، چہرے پر ذرا ناگواری کا تاثر تھا۔ کبیر نے اس کے سر پر پیار کیا۔ آیت کی آنکھوں میں پھر سے نمی ابھرنے لگی۔ نہیں، وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ کبیر نے اس کی دونوں آنکھیں صاف کی اور نین نے جلدی سے اس کے لیے چیئر چھوڑ دی۔ کبیر اس چیئر پر بیٹھ گیا، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر۔ اس نے اس کی آنکھوں میں نکلتے خاموش آنسوں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔
مگر آنسو تھے کہ بےتابی سے بند توڑتے جا رہے تھے۔ جو ہوا اسے بیانہ خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ زندگی ہمیشہ ایک ڈگر پر نہیں چلتی، اور تم ان فضولیات کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہو۔ میرے نزدیک تمہارے ہر فیصلے کی اہمیت ہے۔ میں چاہتا ہوں تم خوش رہو۔ اگر آفس جوائن کرنے سے تمہیں خوشی ملتی ہے تو تمہاری خوشی کے لیے مرتضیٰ ہاؤس کے اصول بھی توڑ دیے جائیں گے، اور میرے نزدیک یہ اچھا آپشن ہے۔ تمہاری ڈگری کسی گدے پر ضائع ہونے کے لیے نہیں۔ مزید مت رونا، نہ تم اکیلی تھی پہلے، نہ ہو جب تک کبیر زندہ ہے، تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اور اگر تمہیں یقین ہو تو وہ معمولی سا شکوہ بھی کر گیا۔ آیت اس کے دونوں ہاتھ تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہاں کھڑے سب لوگوں کی آنکھوں میں لاتعداد آنسو بھر آئے۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس بے بس سا ایک لفظ نکلا، میرے ساتھ ایسا کیوں بھیا؟ کبیر نے اس کو سینے میں جکڑ لیا، گویا اپنے مضبوط بازوں کا احساس دلایا تھا۔ ریلیکس آیت، بھول جاؤ سب۔ وہ اسے بچوں کی طرح سنبھال رہا تھا۔ نین اس پر اور کس طرح فدا ہوتی، اپنے آنسو صاف کرتی۔ اس کا دل اس کی محبت سے لبریز ہونے لگا۔ وہ دونوں اس کے ہوٹل کے نزدیک پہنچے تو اس کا پی اے اس سے پہلے اترا، جبکہ سالار نے پینٹ میں گن چھپا کر شرٹ اوپر ڈال لی۔ اگر تو وہ غلط تھا نکلتا تو لازمی عارش پچھتائے گا، مگر تب بھی وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ اگر ویسا ہی ہوا جیسا وہ سوچ کر یہاں تک آئے ہیں، تب بھی وہ عارش کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ البتہ صورتیں الگ تھی۔ بس کان میں بلوٹوتھ لگائے وہ عفان سے ملے، عفان سے رابطے میں تھا جو نزدیک ہی تھا۔ ان دونوں نے وہاں کھڑے ہو کر عفان کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ان تینوں کے چہروں پر بلا کی سنجیدگی اور کرختگی تھی۔ وہ ہوٹل ریسیپشن پر انہیں روم نمبر معلوم کیا، مگر وہ اسے روم نمبر دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سالار کی لاکھ کوشش کے باوجود دوسری طرف صاف انکار تھا۔ سر آپ سمجھے، ہم اس طرح کسی روم کی انفارمیشن نہیں دے سکتے۔ یو باسٹرڈ! وہ ایک دم بھڑکا، اور اس سے پہلے اس کا گریبان پکڑ لیتا عفان نے اسے پیچھے کھینچا۔ اس آدمی کا ٹیمپر اتنا لوز تھا کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عفان نے سالار کو پیچھے کیا اور ریسیپشن بوائے سے بات کرنے لگا، اور اس نے ₹1,00,000 اس کی ٹیبل پر رکھ کر اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ لڑکا اچانک اگیاسا گیا اور تمام رومز کی انفارمیشن ان کے سامنے رکھ دی۔ سالار جبکہ اسے آنکھوں سے گھور گھور ختم کر دینا چاہتا تھا۔ ہوٹل زیادہ بڑا نہیں تھا، تبھی انہیں عارض کی انفارمیشن اندازے سے ملی تھی، کیونکہ پورے ہوٹل میں صرف ایک ہی لڑکی تھی جس کا نام انگریزی تھا، اور اسی بات پر انہوں نے اس لڑکے سے کیز لی۔ آگے وہ اندر وہی نکلتی یا نہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ تینوں فوراً روم نمبر 89 کی طرف دوڑے جو 5th فلور پر تھا۔ لفٹ پر سوار ہو کر وہ فوراً اوپر پہنچ جانا چاہتے تھے، اور جیسے ہی وہ تینوں 5th فلور پر پہنچے، انہوں نے روم نمبر 89 کو تلاشا۔ روم نمبر 89 کے باہر کھڑے ہو کر وہ اس روم کو تینوں ہی گھور رہے تھے، مگر انہیں تھمنا پڑا۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ سالار اور عفان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تینوں نے کان دروازے سے لگا دیے۔ آواز بے حد ہلکی آ رہی تھی، جیسے اندر کوئی چیخ رہا ہو۔ تو تمہیں یہ لگا کہ میں تمہاری جان بخش دوں گی؟ ابھی تو تم یہاں تک پہنچی ہو، وہ بیچ اس کی گردن اتار دوں گی میں، انگلش میں جینی غصے سے بھڑکتی بولی۔ عارض کو 3 دھوکیل گارڈ سے جکڑا ہوا تھا، اور جینی کے حکم پر وہ اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر مارنا شروع ہو جاتے۔ عارض نے لہو رنگ آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ یہ اس کی غلطی تھی جو آج اسی کے سامنے آئی ہوئی تھی، اور وہ اس کا سامنا وہ اپنے گھر کے ایک فرد سے بھی نہیں کرانا چاہتا تھا۔ جینی عارض کے نزدیک ہوئی اور اس کے بال جکڑ کر پیچھے جھٹکا دیا۔ تمہاری آیت کو ان کتوں کے سامنے پھینک دوں گی میں، اگر تم نے مجھے 30 کروڑ روپے نہ دیے تو، وہ آنکھیں نکالتی بولی، جبکہ عارض بفر گیا۔ تم اگر آیت کا نام بھی اپنے منہ سے نکالا تو جان سے مار دوں گا، وہ دہاڑا۔ بڑی آگ ہے تمہارے دل میں اس کے لیے۔ جینی نے اس کے چلانے پر کھینچ کر اسے تھپڑ مارا، اور اگر وہ ان گارڈز میں جکڑا نہیں ہوتا تو جینی کا کیما بنا دیتا۔ اس نے بمشکل یہ تھپڑ سا سہا تھا، جبکہ باہر کھڑے ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سالار نے بنا کچھ دیکھے دروازے میں چابی گھمائی اور دروازہ دھاڑ سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ جینی ایک دم پلٹی، جبکہ عارض کی حالت دیکھ کر جیسے سالار آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے جینی کے منہ پر کھینچ کھینچ کر کئی تھپڑ مارے، جیسے کسی کی بھی حرکت سے پہلے، اور اس کی گردن اپنے سخت ہاتھ کی گرفت میں بھر کر دبا دی۔ گرفت اتنی سخت اور طاقت اتنی تھی کہ جینی کی آنکھیں ابل آئیں۔ تیری اتنی ہمت! وہ دانت کچکچا کر بولا۔ دوسری طرف اس کے 3 گارڈز عارض کو چھوڑ کر جیسے ہی سالار پر جھپٹنے لگے، پیچھے سے عفان اور سالار کے پی اے نے انہیں اپنی طاقت کے مطابق روکنا چاہا، جبکہ عارض ایک دم زمین پر گرا تھا۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا، جبکہ ناک میں سے بھی، اور چہرے پر کئی نیلے نشان تھے۔ عفان اور سالار کا پی اے ان دھوکیل گارڈ سے لڑنے سے قاصر تھے۔ تبھی عارض نے روم سروس یوز کرتے ہوئے نیچے سے سیکیورٹی بلا لی۔ عفان عارض ایک پل کے لیے جینی کا سرخ چہرہ اور ساخت آنکھیں دیکھ رہے تھے، جبکہ سالار کے ہاتھ کی سخت پھولی ہوئی رگیں اور چہرے پر بلا کی کرختگی اور گھبراہٹ دیکھ کر وہ دنگ تھا۔
اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس تک پہنچے گا، مگر یہ اس کے سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی ان گارڈز کی طرف بڑھا، گارڈ سے گن نکال لی مگر فائر نہیں کر سکے کیونکہ نیچے سے سیکیورٹی بھی پہنچ گئی تھی اور عارض نے اس کی گن پر لات مار کر گن ہاتھ میں لے لی۔ نہ جانے کس نے اس ہنگامے کو دیکھ کر پولیس کو کال کر لی تھی۔ وہ تینوں گارڈز کو مار رہے تھے۔ عفان کو پولیس کے آنے سے پہلے سالار نے جینی کو دھور جھٹکا اور خود بھی بیچ میں کود پڑا، جیسے چاروں نے مل کر ان گارڈز کا بھرکس بنا دیا۔ پولیس بھی پہنچ چکی تھی اور اس سے سب کو اریسٹ کر لیا۔ ان چاروں کو بھی چوٹیں لگی ہوئی تھیں جبکہ گارڈز کے بھی۔ جینی وہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی مگر سالار کی نگاہ سے بچ نہیں سکی اور پولیس نے جینی کو بھی اریسٹ کر لیا۔ مگر اس اصل مصیبت سالار کے لیے تھی۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کون تھا جو اسے نہیں جانتا تھا؟ یہ اسکینڈل اس کو بھاری پڑنے والا تھا جبکہ سرخیوں میں آنا کہاں مشکل تھا۔ ایک لائن ہی تو بننی تھی۔ مشہور ماڈل ایکٹر اور ابھی سنگنگ کی دنیا میں قدم رکھنے والے سالار مرتضیٰ پولیس حراست میں، وہ بھی ایک لڑکی کے سبب۔ اگر وہ عارض کا خون بھی پی جاتا تو وہ بھی کم تھا۔ وہ چاروں گارڈز اور جینی سمیت سب پولیس کے ساتھ پولیس موبائل میں سوار ہو گئے۔ رات ڈھل آئی تھی، سالار واپس نہیں لوٹا تھا۔ زمل کو بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ باہر لان میں نکل آئی۔ اب اس کی یاد بھی آنے لگی تھی آج جب نین نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جن کے شوہر انہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں، تو ایک گہری سوچ میں اتر گئی تھی۔ اس کا ماضی قابل ذکر بالکل نہیں تھا۔ اس کا باپ آج بھی اسے بیچ دیتا اگر وہ اسے کہیں مل جاتی۔ سالار وہ شخص تھا جس نے اسے تحفظ دیا تھا۔ نہ وہ اس سے پیار کرتا تھا، نہ شاید وہ اتنی خوبصورت تھی، اور سب سے بری عادت، وہ کتنا ڈرتی تھی لوگوں سے۔ اور اس کے برعکس جب وہ سالار پر نگاہ ڈالتی تو شاید وہ واقعی خوش قسمت تھی۔ ایک دنیا جس کو چاہتی تھی وہ اس کا تھا۔ آنکھ بھر کر اس کو دیکھ سکتی تھی، حق سے اس کو چھو سکتی تھی، مگر وہ اس کے قابل نہیں تھی۔ اس کا ماضی افشین تھی اور یہی حقیقت تھی۔ وہ کبھی اس کو وہ ماضی بھولنے نہیں دے گی۔ زمل جانتی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ آج دل اسے پکار رہا تھا خود سے کہ وہ سامنے آ جائے اچانک اسی طرح۔ صبح اس سے بحث ہو گئی اور وہ کیسے پٹ پٹ سب بول گئی، اسے دکھ ہوا۔ وہ کبھی اتنی بدتمیز نہیں تھی، پھر وہ سالار کے ساتھ کیسے بدتمیزی کر گئی جبکہ وہ غصے میں آ گیا تھا۔ اس لیے اسے گھر والے بھی بہت اہم تھے۔ ہم سب گھر والے اسے کیسے سر پر اٹھائے پھرتے تھے۔ وہ بہترین انسان تھا جبکہ خود وہ ادھوری، کئی ٹکڑوں میں بٹی، خود کو سنبھالتی گرتی سنبھلتی بس ایک عام سی لڑکی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اسے احساس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ زمل مڑی اور اپنے پیچھے افشین کو دیکھ کر ایک دم اس کا سانس رکا تھا اور سر جھکتا چلا گیا۔ بہت خوشی ملی ہے آج تجھے، افشین نے اس پر جھپٹنا چاہا کہ زمل چلا کر اس سے دور ہوئی۔ میڈم دور رہیں، میں سالار سے کہہ دوں گی، وہ اٹکتے ہوئے ہمت بناتی بولی۔ افشین اس دھمکی پر اس کی شکل تکنے لگی۔ تیرے جسم پر اتنے نشانات ہیں کہ وہ تجھے دیکھ کر تھوکے گا، سمجھی تو؟ اگر تجھے لگتا ہے تو حور پری ہے اور وہ تیرے ساتھ ساری زندگی گزارے گا تو بہت بڑی بے وقوف ہے۔ وہ تجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکے گا۔ ذرا غور سے کبھی خود کو تو دیکھ، میرے بیٹے نے بھی تیرے جسم پر اپنے اچھے نقشے بنائے ہیں۔ تو گندی نالی کا بس ایک کیڑا ہے۔ تو سالار مرتضیٰ کی خواب دیکھنا بند کر دے کیونکہ جلد تو اس محل سے دھکے دے کر نکلنے والی ہے۔ افشین اس کے نزدیک تو آئی نہیں تھی مگر اس کی خوف سے پھٹی پڑی آنکھوں میں اپنے الفاظوں سے اٹھتا ڈر اور کانپتا وجود دیکھ کر اس کے دل کو تسکین ملی تھی۔ سر جھٹک کر وہ اس کے پاس سے چلی گئی جبکہ زمل نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ واقعی کبھی اس نے خود پر غور نہیں کیا تھا۔ تیز ہوا نے اس کے بال بکھیر دیے اور سفید چمکتے چہرے سے اڑتی بالوں کی لٹیں لبوں کے بالکل نزدیک چمکتا مگر بے بس دل کو اس کے حسن کو روشن کر دے اور سرخ ناک، کانپتے ہونٹ، درا سہما وجود جو خود میں ہی سمٹنا چاہ رہا تھا۔ وہ آنکھوں کو چھپا کر روتی تھی، لبوں پر بس ایک نام کی صدا کی طرح تھا، سالار۔